بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں۔ اچھا جی، خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان، کالعدم ٹی ایل پی کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے، اور اس معاہدے کا ضمانتی کون ہے، معاہدے کی شقیں کیا ہیں، اور پھر آئندہ چند روز اہم کیوں ہیں، اور پھر اس سارے معاملے میں کس نے کیا کھویا، کس نے کیا پایا، یہ ساری تفصیلات ہیں۔ پھر جو لوگوں کے اس دوران کردار رہے، کس طرح سے وہ ایکسپوز ہوئے، کیا کیا معاملے ہوئے، اس ساری صورتحال پہ میں بات کروں گا آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے آج کے ہونے والے معاہدے اور اعلان کی بات کر لیتے ہیں۔ آج ایک 11:15 بجے پریس کانفرنس ہونی تھی۔ معاہدہ ہو گیا تھا اصل میں رات کو ہی معاملہ طے پا گئے تھے، اور مفتی منیب الرحمان صاحب کی سربراہی میں علماء کا ایک وفد تھا، انہوں نے ملاقات کی تھی، اور اس کے ساتھ جو 3 وزراء گئے تھے ان میں اسد کیسر صاحب تھے، علی محمد خان صاحب تھے، اور شامو قریشی صاحب تھے۔ اسد کیسر صاحب تو ظاہر ہے کہ اسپیکر ہیں، تو وہ یہ سارے 3 لوگ جو ہیں وہ ساتھ گئے تھے ان کے، اور وہاں پر جا کے معاہدہ ہو گیا تھا۔ 11:15 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا نمائندوں کو میڈیا کے کہ جناب 11:15 بجے پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس ہوگی، لیکن وہ پریس کانفرنس نہیں ہو سکی۔ ایک دم سے سب جو ہے وہ ایک کیا کہنا چاہیے، سنسنی پھیل گئی کہ ہون کی ہو گیا، قدم پھر پریس کانفرنس خراب ہو گئی ہے، نہیں ہو رہی، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ بات جو پتہ چلی، وہ اعزاز سید صاحب نے یہ بات جو ہے وہ بتائی کہ جناب پریس کانفرنس ملتوی ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جو کالعدم تنظیم یعنی ٹی ایل پی ہے، اس کی شورا کے ارکان کہتے تھے ہم بھی ساتھ پریس کانفرنس میں بیٹھیں گے، جبکہ حکومت جو جن علماء کو ساتھ بٹھانا چاہتی تھی وہ پہنچے نہیں تھے، اور حکومت ان کی شورا کے ارکان کو ساتھ نہیں بٹھانا چاہتی تھی، اس وجہ سے وہ پریس کانفرنس پھر ملتوی کر دے گی۔ پھر بعد پھر دوڑا لگیاں، لوگوں نے دوڑا لائیاں کو بھائی جان دیو، کام مکن دیو، اس طرح کر کے تو پھر دوبارہ 3-3:15 بجے کے قریب پریس کانفرنس ہوئی، اور اس پریس کانفرنس میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے صرف یہ اعلان کیا کہ جناب معاملہ طے پا گئے ہیں، اور سڑکاں ویلی ہو جائیں گے، اور گھروں گھر ہی چلے جائیں گے۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے، یہ تقریباً 4 بجے کا ٹائم ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میری بات ہوئی زاہد شیروانی صاحب سے کچھ دیر پہلے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ لوگوں نے اپنا سمون باندھ لیا اور وہ واپسی کی تیاری کر رہے ہیں، اور ویسے بھی لوگ بہت کم ہیں اس وقت اس دھرنے کے مقام کے اوپر جہاں پر وہ بیٹھے ہیں، یہ وزیر آباد کے علاقے میں، تو بہت کم لوگ اس وقت موجود ہیں، لیکن جو بھی لوگ ہیں وہ واپسی کی تیاری کر رہے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی سے ایسا لگ رہا ہے کہ واپس جا رہے ہیں، لہذا امید کی جا سکتی ہے کہ یہ کام جو ہے اب وہ کسی پاسے لگ جائے گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اب جو بات ہے کہ معاہدہ کیا ہوا، وہ میں آپ کو تھوڑی دیر آگے جا کے بتاتا ہوں۔ شقیں حکومت نے چھپائی ہوئی ہیں، کچھ مجھے اپنے ذرائع سے پتہ چلی ہیں، گرنٹر کون ہے وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دوران ہوتا کیا کیا رہا ہے۔ مثلا آج رات معاہدہ ہو رہا تھا، تو آج صبح فواد چوہدری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، ٹویٹ آپ کی سامنے اسکرین پہ چل رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ٹویٹ وہ ایک کلپ ہے جو یعنی ایک پیکج ہے ایکچولی بنایا گیا، اور بڑا خوبصورت اس کے پیچھے ایک کلام ہے وہ چل رہا ہے۔ وہ کلام جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ یہ ایک کلپ چل رہا ہے ساتھ، لیکن بیک گراؤنڈ میں یہ آواز چل رہی ہے، کلام چل رہا ہے، لیکن اس کے اوپر فواد چوہدری صاحب نے اس کو جو ہیش ٹیگ بنایا، وہ بنایا ہوا تھا فسادی ٹی ایل پی۔ یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ رات کو معاملہ طے ہو گیا، اور آج صبح بھی فواد چوہدری صاحب کہہ رہے تھے کہ فسادی ٹی ایل پی۔ یہ وہ رویہ ہے، یہ وہ حکومت کی حرکتیں ہیں جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے ٹی ایل پی جو ہے اس بار حکومت کی کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یار انہاں ساڈے نال پہلے بھی معاہدے کیتے، نس جاندے نے وچوں، عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیندے نے، تو لہٰذا ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ اب ہمیں کو بڑا منصبدار گارنٹی کرے گا تو پھر ہم بات مانیں گے۔ وہ بڑا منصبدار کون ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ اچھا، اب جناب یہ ایک معاملہ یہ ہوا، پھر میں آپ کے جو سامنے ایک چیز لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اوریا مقبول شیخ رشید صاحب ہے، شیخ رشید صاحب نے بھی جڑی واردت کی تھی وہ بھی دستا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اوریا مقبول جان صاحب جو ہے نا، وہ ٹی ایل پی کے بہت قریب ہیں، اور
جو شروع میں کمیٹی بنائی گئی تھی عمران خان صاحب کی جانب سے جب وہ لاہور تشریف لائے تھے، تو اس وقت جو کمیٹی بنائی گئی تھی تو اس کمیٹی میں جس شخصیت کا نام سب سے پہلے لکھا ہوا تھا وہ اوریا مقبول جان صاحب تھے۔ یہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، آج کل یہ ذرا اپنے آپ کو مذہبی اسکالر کے طور پہ بھی پیش کرتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب غزوہ ہند لے اور ایک چینل کے اوپر بیٹھ کے لیکچر بھی دیتے ہیں اس طرح کے، تو مطلب وہ اب دانشور کی اور مذہبی اسکالر کی جو ہے نا اپنے آپ کو فہرست میں لے آئیں۔ بٹ اینی ویز اوریا مقبول جان صاحب نے رات اب تک نیوز ایک ٹی وی چینل ہے، اس میں فریحہ ادری صاحبہ کے پروگرام میں یہ کہا کہ جناب یہ فرانس کا تو مسئلہ اس دفعہ ٹی ایل پی چھیڑ ہی نہیں رہی تھی، انہوں نے تو اس بات کا مطالبہ ہی نہیں کیا تھا کہ تسی فرانس نے تعلقات مکا دیو اور سفیر کر دیو، یہ تو بات انہوں نے کی نہیں، وہ تو صرف سعد رضوی کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اور یہ پتہ نہیں فرانس کا سفیر کہاں سے آ گیا، تو پائنو میں دس دینا فرانس کا سفیر کہاں سے آ گیا یا فرانس کہاں سے انٹر ہو گیا، یہ شیخ رشید صاحب لے کر آئے۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ سیم ڈے یہ ویلاگ کیا تھا کہ شیخ رشید صاحب نے پولیس کی اسلام آباد میں کوئی تقریب تھی وہاں پر وہ گئے ہوئے تھے، وہاں پر انہوں نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ جناب فرانس نال کیویں تعلقات مکا دیے، فرانس دا سفیر کیویں کٹ دیے۔ اس وقت تک یہ جو ہے اپنا ٹی ایل پی کے لوگ، کال عدم ٹی ایل پی کے لوگ، یہ کسی صورت بھی فرانس کا ذکر اذکار نہیں کر رہے تھے، نہ وہ توہین امیز خاکوں کا ذکر کر رہے تھے، نہ فرانس دے صدر نو گال کٹ رہے سن، نہ فرانس کا سفیر نکالنے کی بات کر رہے تھے۔ یہ تو شیخ رشید صاحب نے یاد ہوا ہے کہ تہاڈے نال اسی کہ معاہدہ کیتا ہے، ان کو وہ یاد آ گیا تو گل اگے بڑھ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے نا معذرت کے ساتھ بی جمالوں کا رول پلے کیا، ٹھیک ہے، اور یعنی فساد ڈلوانے میں میں سمجھتا ہوں یہ جو 15-20 دن پوری قوم جو ہے اضطراب کا شکار رہی ہے، اور یہاں پر جو حالات جاتے رہے ہیں سٹاک مارکیٹ کے بھی اور دیگر چیزوں کے، اس کا ذمہ دار جو ہے وہ شیخ رشید کو میں سمجھتا ہوں۔ اچھا اب نقصان کتنا ہوا ہے میں اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ ایک تو آپ یہ دیکھ لیں کہ نقصان 85 ارب روپے حکومتی جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ایک کلپ بنا کے چلایا کہ جناب 85 ارب روپے پر ڈے نقصان ہوا ہے، جی ٹی روڈ بند ہونے سے لوگوں کے کاروبار تباہ ہوئے ہیں، تجارت نہیں ہو سکی، بچے سکول نہیں جا سکے، لوگ جو ہیں وہ دکانیں نہیں کھول سکے، وہ سارا انہوں نے معاملہ جو ہے نا وہ فگرز کے ساتھ بنایا۔ تو 85 ارب روپے 85 بلین روپیز وہ کہتے ہیں پر ڈے نقصان ہوا ہے۔ اچھا جی 85 بلین روپیز پر ڈے ہوا ہے تو یہ کم از کم 15 کروڑ تو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 1200-1300 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، 1200-1300 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے پاکستانی معیشت کو ان 12-15 دنوں میں۔ اور یہ نقصان جو ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ سعد رضوی نے چھڑنا سی نا، تو چھڑ دیں دے، ہن بھی تو مانتے پہ ہو نا چھڑ دیں گے، خیر وہ آگے بتاتا ہوں کیسے چھوڑیں گے، لیکن میرا مطلب ہے اب بھی تو مانے ہیں نا بات، تو پہلے مان لیتے، پہلے کیوں نہیں مانی؟ شیخ رشید صاحب نے وچ فرانس پاتا پوائنٹ، اور وہ فرانس ساڈے گلے دی ہڈی بن گیا۔ اس کے نتیجے میں ٹی ایل پی والوں یاد آ گیا کہ ہو اسی تے معاہدہ کیتا اسی انہاں نال، لو جی انہوں نے بھی ساڈے نال معاہدہ کیتا سی۔ انہوں نے اس بات کو پھر ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا، اور پھر وہ ایکسپلائٹ سعد رضوی کی رہائی سے بات شروع ہوئی تھی۔ اس بات کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے کہ جناب پنجاب حکومت کے مطابق 4 پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اس دوران سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ ٹی ایل پی کلیم کرتی کہ ان کے بھی درجنوں کارکن شہید اور زخمی ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اتھینٹک نہیں ہے، ان کا کلیم ہے، میں اس کلیم کو رد نہیں کر سکتا اس طرح سے، ظاہر وہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیں، ایک تصویر میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی، وہ تصویر دیکھیں اس بچے کی، وہ ایک اے ایس آئی ہے جو شہید ہو گیا اس کام میں، وہ وہاں پر کھڑا ہے اپنے باپ کے تابوت کو دیکھ رہا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ جو تابوت ہے وہ اس اے ایس آئی کا ہے یا ہماری ریاست کا ہے اس معاہدے کے بعد، یا ہمارے اسٹیٹ آف افیئرس کا ہے، کہ جس طریقے سے یہ حکومت نے ہماری ریاست کا مذاق بنا کے رکھتا ہے۔ یار سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، جا کدھر ہے، اور اس سب میں سے آپ نے کیا کھوایا یار؟ مجھے بتائیں، شیخ صاحب سے پوچھے بندہ اس سارے گیم سے کیا حاصل کیا گیا؟ مطلب شیخ صاحب نے بات کی، وہ دے مگر ٹر پہ گل ٹردی چلی گئی۔ فواد چوہدری صاحب آئے، انہوں نے عسکریت پسند قرار دے دیا۔ اب عسکریت پسندوں کے ساتھ بیٹھ کے شاہ محمود قریشی صاحب معاہدہ کر رہے ہیں جناب، ٹھیک ہے، معاہدے کی شکیں سامنے آنی چاہیے نا، حکومت کیوں نہیں سامنے لا رہی شکیں؟ وہ اس لیے نہیں لا رہی کہ اگر معاہدے کی شکیں سامنے آئیں گی تو بستی بڑھیے پائیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو لوگ مر گئے
اب آپ مجھے بتائیں کہ ان بچوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ کون رکھے گا؟ جس کا جوان بیٹا مر گیا اس ماں نو دوائی کون لیا کے دے گا؟ معاہدے میں جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے آگے آپ کو بتاؤں گا تو آپ مطلب حیران ہوں گے کہ حکومت نے کیا ہے۔ اور پھر انہاں دے اس ایہو جی حکومت ہوئے تھی دے کہن تے پولیس والے بیچارے کیوں اگے جان کہ جس لے پیچھے انہاں دا کوئی پوچھنا والا کوئی نہیں، پوچھ پرتیت کسی دی نہیں ہونی، وہ کیوں آگے جائیں گے؟ اس لیے رینجرز کو طلب کیا گیا تھا، کیونکہ پولیس والوں نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ سر آپ لوگوں کا سانو تہاڈا اعتبار کوئی نہیں پائے نا، تسی پتہ نہیں کی کر دے پھر دے ہو۔ اس لیے رینجرز کو کال کیا گیا تھا۔ رینجر ظاہر ہے ایک بڑا منظم ادارہ ہے، وہاں پر چیزیں ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں، تو یہ اس لیے رینجرز کو بلانا پڑا تھا۔ اور پھر ویسے بھی پنجاب پولیس جو ہے نا وہ پروفیشنل پولیس نہیں ہے، ایویں بھرتی ہوئے نے۔ مطلب نواز شریف صاحب نے، مجھے یاد ہے جب وہ وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے، گوال منڈی دا یا نسبت روڈ دا اندرون شہر دا کوئی منڈا جن نے ایف اے کیتا سی نا انہوں اے ایس آئی لا دے، جڑا جن نے میٹرک کیتا انہوں سپاہی لا دے، وہ سارے بڑھتے بڑھتے اب ڈی ایس پی ہو گیا، کوئی انسپیکٹر ہو گیا، کوئی اس طرح سے بھرتیاں ہوئی ہیں۔ ابھی بھی جو پولیس کی بھرتیاں ہیں وہ پروفیشنل انداز میں نہیں ہوتی، یہ جو ہے کیا نام ہے سپاہی تک کی بھرتیاں نا، یہ پروفیشنل انداز میں نہیں ہوتی۔ اس کی بھرتی کا طریقہ کار جو ہے یہ دیگر وہی ہے، سفارشیں چل رہی ہیں۔ اینی ویز تھوڑا بہت انہوں نے میرٹ بنایا لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کو ایسے بائی پاس کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہوا، اور پھر ظاہر ہے کہ پولیس پروفیشنل بھی نہیں تھی، اور پھر جو نعرہ ٹی ایل پی والے لگا رہے تھے وہ ہر مسلمان دے دل دی آواز ہے، وہاں پر میں بھی نہیں جا سکتا۔ میں کہوں یار نعرہ مارے نے، اے ناموس رسالت دا نعرہ مارے، میں نہ دے گولی کیویں چلا دیا، یہ بھی معاملہ تھا۔ تو اس طرح کر کے حکومت جو ہے نا مکمل طور پر بے بسی کے عالم میں یہ معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئی ہے۔ اچھا جی، اب یہ ساری صورتحال جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ معاہدہ کیا ہے۔ معاہدہ کی 13 شکیں ہیں سر، جو مجھے پتہ چلا ہے ذرائع سے، اور ان 13 شکوں میں سے 2-3 شکیں تو میرے نوٹس میں آ گئی ہیں۔ ایک شک تو یہ ہے کہ جناب سعد رضوی صاحب کو رہا کیا جائے گا، اور رہا کیسے ہوں گے؟ رہا ایسے ہوں گے کہ 3 نومبر یا 4 نومبر کو ڈبل بینچ جو لاہور ہائی کورٹ کا بنا ہوا ہے ان کی ضمانت کے حوالے سے، اس میں حکومت رکاوٹ نہیں ڈالے گی، اعتراض نہیں کرے گی، کوئی ایسا آرگومنٹ نہیں کرے گی جس سے عدالت ان کو رہا کرنے سے انکار کر دے۔ دوسرا معاملہ، دوسری شک جو ہے وہ یہ ہے کہ مزید مقدمات درج نہیں ہوں گے۔ یہ جو اس دوران قتل و غارت گری ہوئی ہے، لوٹ مار ہوئی ہے، لوگوں کے سر پھٹے ہیں، لتاں ٹوٹی ہیں، لوگ شہید ہوئے ہیں، اس کا کسی پہ کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا، اور تمام کارکن رہا کر دی جائیں گے۔ یہ 3 شکوں کا مجھے پتہ چلا تھا۔ یہ 3 وہ کہتے ہیں تمام کارکن جو ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں وہ سارے رہا کر دیے جائیں گے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو شہید ہو گئے، جو دنیا سے چلے گئے، مجھے تو فیض صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا یار، نہ مدعی نہ شہادت حساب پاک ہوا، یہ خون خاک نشینہ تھا رزق خاک ہوا۔ مجھے یہ بتائیں انہاں دا کون والی وارث ہے؟ کیوں کوئی آپ کے لیے اس حکومت کے کہنے پر کیوں کوئی اہلکار، پولیس اہلکار آگے سے جا کے اس طرح کے وائلنٹ موب کے سامنے کھڑا ہوگا؟ وہ نہیں کھڑا ہو، اس بار بھی وہ نہیں کھڑے، انہوں نے کہا پائن دیکھ لے ایسی تن، بس ہم نے نہیں آنا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہاں سے اوپر سے پھر بلانی پڑی رینجرز، اور رینجرز نے آ کے معاملے کو کیا ہے۔ اور اس کے طریقہ کار پر بھی اسحاق حقانی صاحب تحریک انصاف کے ساؤتھ پنجاب کے صدر ہیں، تو انہوں نے جو اعتراض کیا ہوا تھا وہ یہ تھا، کل انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ صرف ڈی سی بلا سکتا ہے اور کوئی نہیں بلا سکتا ہے، پتہ نہیں وزیر داخلہ نے کیوں بلا لی، بٹ اینی ویز وہ آ گئی تھی۔ اچھا جی، اب آخری بات یہ ہے کہ یہ آخر معاہدہ ہوا کیسے، کیا مسئلہ تھا؟ یہ شکیں پہلے بھی مانی جا سکتی تھی، کیوں نہیں مان رہے تھے؟ ٹی ایل پی والے راضی نہیں سن ہو رہے۔ اصل گل ہے ٹی ایل پی والے ان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے ہمیں ایسی شخصیت کی طرف سے گارنٹی کروائیں، ضمانت کروائیں جو انہوں پھڑ سکے کہ پائے نہ کیتا یا نہ معاہدہ ہونے تے عمل کرو، لہٰذا وہ پھر گارنٹی انہیں دی گئی۔ مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں، بتایا ہی گیا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے پھر ایک ملاقات کی آرمی چیف کے ساتھ، اور آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کر کے تو چیزوں کو انہوں نے ڈسکس کیا۔ پھر ذرائع کے مطابق مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا کہ جناب میں گارنٹی کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ ہوگا، میری پاکستان کے سب سے اہم ترین جو شخصیت ہے ان کے ساتھ بات ہو گئی ہے، طاقتور ترین شخصیت ہے، تو آپ میرے پہ یقین کریں، اس معاملے کو ہم
ٹھیک کر لیں گے. جو آپ کے ساتھ معاہدہ طے پائے گا وہ پورے کا پورا اس پر عمل ہوگا. علی محمد خان صاحب کو اس کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا ہے جو اس معاہدے کی شقوں پر عمل درآمد کی نگرانی کرے گا. ٹھیک ہے, اب یہ سارا معاملہ ہو گیا ہے, ایک قسم کا ریپ اپ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ معاملہ ختم ہو گیا. پائن پر وہ 1200-1300 ارب روپیہ جو ہماری اکانومی میں پلس ہونا تھا اور وہ مائنس ہو گیا, اس کا ذمہ دار کون؟ پھر وہ جو لوگ شہید ہو گئے, جو زخمی ہو گئے, اس کا ذمہ دار کون؟ پھر یہ جو اتنی ٹینشن کی وجہ سے لوگ اس ایریے کے ایک عجیب سی کیفیت میں رہے, اس کا ذمہ دار کون؟ پوری دنیا میں جو مذاق اڑا, اس کا ذمہ دار کون؟ اور یہ جو جن کو عسکریت پسند کہتے رہے فواد چوہدری صاحب, جن کو کہتے رہے کہ جناب بھارت سے ان کے اکاؤنٹ آپریٹ ہو رہے ہیں, ان کو باہر سے پیسہ آ رہا ہے, یہ بھی تو دیکھیں نا. پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور نون لیگ کے وہ کرتے ہیں. انہوں نے خود ایک کہا اس میں انٹرویو میں کہ ان سب کے تو اکاؤنٹ چیک کرتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, یہ ٹی ایل پی کے اکاؤنٹ کیوں نہیں چیک کرتا؟ اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے. یہ ساری گفتگو کی تو کھٹیا کی بچوں گلاس توڑا 12 نے. ٹھیک ہے, یہ ہماری حکومت ہے اور اس حکومت جو ہے اس کے سر پر لوگوں کو امید تھی اس پی ٹی آئی سے. ویسے لوگ امید کرتے تھے, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی نہیں تھی, لوگ اس شخصیت سے امید کرتے تھے کہ یہ پاکستان کو کہ لوگوں کو مفت علاج دے گا, مفت تعلیم دے گا, یہاں پر سیکیورٹی ہوگی, جان مال کا تحفظ ہوگا. آج وہ صاحب نے کیا کیا, ان کی کارکردگی کیا ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کمنٹ ضرور کیجیے گا لیکن ڈیسنسی کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویڈیو.